السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، جنگ بندی کو لے کر بات کہاں تک پہنچی ہے، اور اسرائیل میں کیا حالات ہیں، اور یحییٰ سنوار نے کون سا نیا ویڈیو بم گرایا ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ملک کے احوال سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں جنگ کے 11 مہینے بعد بھی وہاں حالات نہیں بدلے، آج بھی کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے انروا کے اسکول کے قریب روٹی بیچنے والے کے سٹینڈ کے قریب قطار میں کھڑے بھوکے بے گھر فلسطینی پناہ گزینوں پر حملہ کر کے ان کا قتل عام بچایا ہے۔ 8 افراد وہاں جاں بحق ہوئے ہیں، اور گزشتہ 5 دنوں کی اگر بات کریں تو اس میں 184 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جہاں حماس کا وجود نہیں ہے، وہاں بھی اسرائیلی ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک فلسطینی بچے کو اسرائیلی سنائپر نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے، اور کئی فلسطینیوں کے مکانات کو مسمار بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی لگاتار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ القدس بریگیڈ کی جنین بٹالین نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین گورنری میں اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں بندوقوں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کے ذات ان پر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ جنین کیمپ میں اسرائیل نے کم از کم 18 افراد کا قتل کر دیا ہے۔ وہ امریکی فوج نے کہا ہے کہ حوثیوں نے یمن کے ساحل پر خام تیل سے لدے 2 پاناما اور سعودی ملکیت والے ٹینکروں پر حملہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک میں تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل تھا۔ ساتھ ہی امریکی سینٹرل کمانڈ نے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں 2 میزائل سسٹم تباہ کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ وہیں نتن یاہو نے گزشتہ روز 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت پر قوم سے معافی مانگی، لیکن اس کا ہٹ درم رویہ اب تک برقرار ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ دراصل 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف اسرائیلی عوام سراپا احتجاج ہے، اور جنگ بندی ڈیل کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر اتر کر اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ اسی درمیان حماس نے ایک نئی ویڈیو جاری کر اسرائیلی وزیر اعظم کا سردرد مزید بڑھا دیا ہے۔ یحییٰ سنوار نے انہی 6 یرغمالیوں کی موت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک نیا ویڈیو بم گرا دیا ہے، جس سے مظاہرے مزید تیز ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، حماس نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حملے جاری رہیں گے تو مزید یرغمالی تابوتوں میں ہی واپس جا سکیں گے، اور ویڈیو پیغام میں لکھا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی فورسز طاقت کے بلبوتے پر یرغمالیوں کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر مجاہدین کو اس کے لیے نئی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ کیا ہدایت دی گئی ہیں اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن صاف واضح ہے یہ کس طریقے کی دھمکی بری ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں خاتون یرغمالی جس کی لاش ملی ہے اس کا بیان دکھایا گیا ہے، جو اس وقت لیا گیا تھا جب وہ زندہ تھی، اور کہا گیا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ یعنی کہ آزادی اور زندگی، اور ملٹری آپریشن کا مطلب صاف ہے کہ موت اور ناکامی۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو میزائل حملے سے بھی زیادہ سخت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مظاہرے پہلے سے ہی اسرائیل میں جاری ہیں، اور اپوزیشن لیڈران اور ملٹری کے لوگ بھی، یہاں تک کہ مذاکرات کار تک بھی نتن یاہو کے رویے سے سخت چڑے ہوئے ہیں، اور وہ کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں کہ نتن یاہو اپنی ہٹ درمی سے یرغمالیوں کے موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے جو ویڈیو جو ہے حماس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ وہیں جلے پر نمک کا کام اب جو بائیڈن نے بھی کر دیا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ نتن یاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امریکی اخبار کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز اسرائیلی وزیر اعظم کو بھیجی گئی ہے، اور تاحال انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ نتن یاہو کا اصرار ہے کہ اسرائیلی فوج کو فیلاڈیلفیا کوریڈور پر کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے، جبکہ حماس کا صاف کہنا ہے کہ یہ کسی بھی صورت انہیں منظور نہیں ہے، اور معاملہ جو ہے وہ یہیں پر اٹکا ہوا ہے۔ برطانوی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جزوی طور پر معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہتھیار بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ مکمل پابندی یا ہتھیاروں کی فراہمی روکنا نہیں بلکہ صرف ان ہتھیاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے جن کا غزہ میں استعمال ہونے کا خدشہ ہے، اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت سے مطمئن بھی ہے۔ یہ سراسر دوہرا معیار اسے کہا جا سکتا ہے جو مغرب کی طرف سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ جو لائسنس معطل کیے گئے ہیں وہ بھی 350 لائسنسوں میں سے صرف 30 لائسنس معطل کیے گئے ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ 11 ماہ کی نسل کشی میں 40,000 سے زائد لوگوں کی موت کے بعد بھی ایک چھوٹا سا قدم جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ محض لوگوں کو پاگل بنانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اب بھی جنگ بندی پر بات نہیں کر رہے اور اب بھی یہ اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے غزہ میں وہ نسل کشی ہے اور اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ مرحوم راحت اندوری کا یہ شعر اس لیے زبان پر آیا کیونکہ آج کل جو نفرتیں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے نفرتوں کی آگ سلگائی جا رہی ہے وہ اب مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہی ہے، بلکہ یہ آگ جو ہے وہ اب ہر کسی کے گھر پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، کل تک جو نام نہاد گو رکشک مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور اس پر ہر کوئی خاموش تھا، آج انہوں نے ایک ہندو نوجوان کو گو اسمگلنگ کے شبے میں مار ڈالا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ 23 اگست کو پیش آیا تھا۔ پولیس نے اس کیس میں 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے 12ویں جماعت کے طالب علم کا گولی مار کر قتل کیا تھا وہ سبھی جو ہے گو رکشک گروپ کے ارکان ہیں، جنہوں نے گو اسمگلر سمجھ کر آرین اور کار میں بیٹھے اس کے مالک مکان کا ہائی وے پر تقریباً 20 کلومیٹر تک تعاقب کیا اور گولی مار دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گولی اس کی گردن پر جا لگی، اس کے بعد جو ہے اسے سینے پر اس کے گولی مار دی گئی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لڑکا تھا وہ مال میں میگی کھانے کے لیے گھر والوں کے ساتھ نکلا تھا، اس دوران وہ گو رکشکوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور یہی ہوتا ہے جب دہشت گردوں کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے جاتے ہیں اور پولیس بھی جو ہے اس طریقے کی کارروائی پر خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ اور جب یہ مسلمانوں پر گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں، گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں، گائے اسمگلنگ کے شبے میں ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو اس وقت لوگ اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اور جب بات خود پر آتی ہے تو پھر آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ آج وہاں ہریانہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال آپ اس خبر پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک مسلم بزرگ شخص کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، انہیں گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں طرح طرح کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی اور ان سے کچھ ان کے رقم بھی جو ہے وہ چھین کر کچھ لوگ فرار ہو گئے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ پولیس بھرتی کا ایگزام دینے جا رہے تھے اور یہ تمام باتیں سامنے آنے کے بعد، یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کافی ہنگامہ مچا اور پھر پولیس کو تنقیدوں کی زد میں آنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی، انہیں گرفتار بھی کیا گیا لیکن ایک ہی دن میں انہیں ضمانت بھی مل گئی اور یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کافی جو ہے اس پر ہنگامہ مچا۔ پولیٹیکل لیڈروں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت دفعات لگائی جائیں اور ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کر دی جائے، جس کے بعد اب کلیان شہر کی ایک ریلوے عدالت نے پیر کو 3 افراد کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے جو کہ مبینہ طور پر ان افراد کے گروپ میں شامل تھے جنہوں نے گزشتہ ہفتے ٹرین میں بوڑھے مسلم شخص پر حملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 72 سالہ اشرف علی ان پر جو ہے 28 اگست کو ناسک ضلع کے اگتپوری قصبے کے قریب ٹرین میں ان غنڈوں نے جو ہے ان پر حملہ کیا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو 4 دن کے لیے ای ڈی کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب انہیں 6 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس کارروائی کو لے کر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ آمریت ہے۔ ای ڈی نے پیر کی صبح گزشتہ روز 11:20 پر پی ایم ایل اے کی دفعات کے تحت امانت اللہ خان کو ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی نے عدالت کو بتایا کہ تلاشی کے دوران ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے لیکن انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا اور اس لیے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ امانت اللہ خان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس 2 FIR پر مبنی ہے، ایک CBI کے ذریعے وقف بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ہے اور دوسرا دہلی ACB کے ذریعے دائر کردہ غیر متناسب اثاثوں کے کیس سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر راج پر گزشتہ روز سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی پراپرٹی کو صرف اس لیے قطعی منہدم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسے شخص کی ہے جس پر کوئی الزام عائد ہوا ہے۔
کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی قصوروار ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس کی ملکیت پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا۔ ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کے معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے گھروں کے نظام سے متعلق رہنما خطوط وضع کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ وہیں اس سلسلے میں نوٹس جاری کرتے ہوئے کورٹ نے منگل یعنی کہ 17 ستمبر کو اگلی سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے ذریعے سبھی ریاستوں کو بلڈوزر پر روک لگانے کا گائیڈ لائن بنانے سے متعلق اصول و ضوابط تیار کرنے اور عدالت کے تبصرے کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے گائیڈ لائن تیار کیے جانے کے بعد ریاستی حکومتیں انہیں نافذ کرنے کے لیے قانونی طور پر مجبور ہوں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آخری فیصلہ بھی متاثرین کے حق میں آئے گا۔ اپنی بدزبانی کے لیے مشہور بی جے پی رکن اسمبلی نتیش رانے کی اشتعال انگیزی پر اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کے روز نتیش رانے نے احمد نگر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ہرچند کہ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کی ہے، لیکن رانے کے خلاف ناراضگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پیر کو ہر سطح پر ان کے اس بیان کی مذمت بھی کی گئی اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وہیں کانگریس رہنما نے ایک پریس کانفرنس کر کہا کہ اپوزیشن پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ مہاراشٹر میں ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رکن اسمبلی کون ہے، ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، گھر میں گھس کر کس کو مارنے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریاست کا محکمہ داخلہ اور وزیر داخلہ آخر اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں۔ اس دوران کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق ریاستی وزیر عارف نسیم خان نے کہا کہ ایکناتھ شندے حکومت ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات اور ہجومی تشدد کو ہوا دے کر ریاست کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے تاکہ اسمبلی الیکشن میں اس کا فائدہ حاصل کر سکے۔ اکھلیش یادو نے ٹیچر بھرتی امیدواروں کو حق سے محروم کرنے کا یوگی حکومت پر الزام عائد کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ کئی سالوں کی لمبی لڑائی کے بعد ٹیچر امیدواروں کو ہائی کورٹ سے انصاف ملا، لیکن اس کے باوجود حکومت ان کا حق نہیں دینا چاہتی۔ بی جے پی حکومت معاملے کو الجھائے رکھنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور حکومت کے دیگر لوگ ٹیچر امیدواروں کو جھوٹا دلاسا دے رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر امیدواروں کی حمایت میں فیصلہ لینے کے بجائے اسے لٹکائے رکھنا چاہتی ہے۔ اس طرح کا الزام اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت یوگی حکومت پر عائد کیا۔ یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت لگاتار غیر آئینی کام کر رہی ہے۔ بی جے پی حکومت آئینی اداروں کو کمزور کر رہی ہے، اس کا رویہ تانا شاہی والا ہے۔ کولکاتہ کے آرجیکر کالج معاملے میں سی بی آئی نے سندیپ گھوش کو گرفتار کر لیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ سی بی آئی کے دفتر میں حاضری کے لیے صبح سی جی او کمپلیکس آیا کرتے تھے، شام یا رات کو وہ گھر واپس لوٹ جاتے تھے، لیکن پیر کی شام کو سی بی آئی کے اہلکار ان کے ساتھ سی جی او کمپلیکس سے نکل گئے۔ فوراً ہی اس کے بعد ہنگامہ تھم گیا تو آرجیکر میڈیکل کالج اور ہسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر حالانکہ سی بی آئی نے کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روس میں ہفتے کے روز ایک ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا ہے۔ روس میں ہفتے کے روز ایک ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا جس میں 22 افراد سوار تھے۔ سبھی کی لاشیں جو ہے وہ اب برآمد کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مانیں تو ایمرجنسی وزارت کے افسران نے پیر کے روز جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہیلی کاپٹر میں خاص طور سے سیاح جو ہے وہ موجود تھے۔ مہلوکین میں پائلٹ ٹیم کے 3 اراکین بھی شامل ہیں۔ افسران کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں کئی شعلہ فشاں موجود ہیں۔ یہ علاقہ اپنے خوبصورت اور گھنے جنگلوں کے لیے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے روز 19 مسافروں اور پائلٹ ٹیم کے 3 اراکین کے ساتھ ایک MI-8 ہیلی کاپٹر نے شعلہ فشاں کے قریب سے پرواز بھری تھی، لیکن پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی ریاست شکاگو میں ریلوے اسٹیشن پر نامعلوم حملہ آور نے فائرنگ کر کے 4 مسافروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ واقعہ بلو لائن اسٹیشن پر پیش آیا۔ فائرنگ کے وقت 4 مسافر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سو رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ 3 افراد کو موقع پر ہی مردہ قرار دیا گیا، جبکہ چوتھے شخص کی موت جو ہے وہ اسپتال لے جانے کے بعد ہوئی۔ بعد ازاں ایک مشتبہ شخص کو ٹرین پر ہونے والی فائرنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔